Suhaib reported the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "Wondrous is the affair of the believer, for there is good for him in every matter. And this is not the case with anyone except the believer. If he is happy, then he thanks Allah, and thus there is good for him. If he is harmed, then he shows patience, and thus there is good for him." کیا ہی خوبصورت ہے مومن کی مثال کہ جب کچھ اچھا ہوتا ہے الحمدللہ کہتا ہے، جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تب بھی الحمدللہ کہتا ہے، اور ہر چیز میں اس کے لیے گڈ ہے. The perfection of these three aspects together is called beautiful patience. فَصَبْرٌ جَمِيل. یہ تینوں جب صبر آپ میں ہوں گے، اللہ کی عبادت کرنے کے حوالے سے، اس کے احکامات بجا لانے کے حوالے سے، گناہوں کے حوالے سے اور لوگوں کے رویوں کے حوالے سے، اور تیسرا یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی حادثہ آ گیا، کوئی کلیمٹی آ گئی، بیماری آ گئی تو اس پر صبر، تو یہ ہے فَصَبْرٌ جَمِيل. سو اللہ نے کہا فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، سورہ معارج ورس نمبر 4. سو بی پیشنٹ ود بیوٹیفل پیشنس، صبر کر بہت ہی جمیل صبر کے ساتھ، بیوٹیفل پیشنس کے ساتھ. صبر کو بیوٹیفائی کرو. اگر کسی چیز پہ ورکنگ کرنی ہے تو صبر پہ ورکنگ کریں، ٹھیک ہے نا. ہم بے صبرے کیوں؟ ایک اسکالر کہتے تھے ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کہ اگر آپ ایک شخص سے مدد مانگیں اور وہ آپ کی نہ کرے، اور آپ دوسری بار مانگیں پھر بھی نہ کرے، تیسری بار مانگنے چلے جائیں تو وہ شرک ہے، وہ توکل کی کمی ہے. آپ کو وہ بندہ نظر آ رہا ہے، آپ کو اللہ نظر نہیں آ رہا، آپ بندوں کے رحم و کرم پہ آ گئے. اور کئی بار میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ یہ سوچنا کہ یہ بندہ میرا مسئلہ حل کر دے گا، یہ بھی شرک کا ایک ایلیمنٹ. بندے نہیں کر سکتے مسئلہ حل. بندوں کے پاس صرف کچھ سجیشنز ہوتی ہے، کوئی تھوڑا بہت آپ کو باتیں بتا دیں گے، لیکن بندے پہ توکل کرنا اللہ کو چھوڑ کے. میں نے کئی بار دیکھا ہے لوگ ویٹ کرتے ہیں، ایک مہینہ ویٹ کرتے ہیں کہ میں بس کسی طرح بات کر لوں میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. ایسے نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ ٹیسٹ کر رہا ہے آپ کو. میں نے تو آپ کو واقعہ پورا سنایا کہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گائیں ذبح کرو، جاؤ. کوئی بھی گائیں ذبح کر لیتے ہیں، مسئلہ کس نے حل کرنا تھا؟ اللہ نے. وہ کن کمپلیکیشنز میں پڑ گئے، کلر کیا ہونا چاہیے، گائیں کیسی ہونی چاہیے، پریگننٹ ہونی چاہیے یا نان پریگننٹ ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ. اللہ نے کہا ٹھیک ہے پھر اب میں اور مشکل بناتا ہوں ان کے لیے، اور وہ اتنا مشکل ہو گیا پھر کہاں سے لائے وہ. اس لیے مدد کس نے کرنی ہے؟ اللہ سے. آپ کسی سے بھی بات ڈسکس کر لیں گے نا، کسی بھی نیک انسان سے، اللہ اس کے تھرو کچھ کہلوا دے گا، آپ کی مدد ہو جائے گی، اللہ اس کے تھرو آپ کو کوئی سلوشن دے دے گا. لیکن ہماری ظاہر ہے ہماری کمزوری ہے یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلانا جو ہے وہ ہمارا مسئلہ حل کر دے گا، کیونکہ ہمیں وہ بندہ نظر آ رہا ہے، ہمیں اللہ کی قدرت نہیں نظر آ رہی، ہمیں اللہ نہیں نظر آ رہا. اینی تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ مشورہ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں ایکسپرٹ سے، لیکن یہ کہ اس پہ توکل نہ کر لیں، اس ایکسپرٹ پہ توکل نہ کر لیں کہ یہی میرا مسئلہ جو ہے وہ حل کرے گا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صبر کو لیڈرشپ کا ایک ایٹریبیوٹ قرار دیا ہے. اگر آپ نے لیڈر بننا آپ کو صابر بننا پڑے گا، ورنہ آپ لیڈرشپ نہیں سنبھال سکتے، کسی بھی چیز کی آپ لیڈرشپ نہیں سنبھال سکتے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. We made from them among leaders guiding by our command when they were patient and when they were certain of our verses. اللہ تعالیٰ سورہ سجدہ کی آیت ہے، اللہ ایک قوم کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے پھر ان میں سے لیڈرز پیدا کیے جو کہ ہمارے حکم کے مطابق کرتے تھے سارے کام. کب؟ لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا، صبر سے لیڈرشپ ملی انہیں. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیات کے بارے میں یقین کیے ہوئے تھے. They were absolutely certain of our verses، یقین تھا ان کے پاس. تو یقین اور صبر یہ لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں. اسی لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا نا، with patience and certainty of faith one can achieve leadership in religion. پیشنٹ سے اور یقین سے انسان کو لیڈرشپ دیتا ہے اللہ تعالیٰ ریلیجن میں. Most importantly, practicing patience in all of these aspects is the only way we can complete our faith and guarantee protection for ourselves from loss in this life and the hereafter. اور سچ بات یہی ہے کہ صبر کے علاوہ کیا بھی کیا جا سکتا ہے. وہی بات ہے نا ایکسیپٹنس. 6 اسٹیج آف گریف کیا ہے؟ ایکسیپٹنس. یا ایکسیپٹ کر لیں یا پھر اللہ معاف کرے جنگ لے لیں، اللہ سے جنگ مول لے لیں. ٹھیک ہے نا. جیسے ایک بچہ تھا، اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی برین ہیمریج سے، بڑا
ہیپی فیملی تھی, میرے سینئر کا بھائی تھا چھوٹا, وہ ہضم ہی نہیں کر پایا, یقین ہی نہیں آیا اسے, یقین ہی نہیں آیا, بہرحال نہیں ایکسیپٹ کر رہا تھا اور کافی زیادہ ناشکری کے الفاظ, ظاہر ہے بہت بڑا غم تھا. میں نے اسے پھر یہی سمجھایا, میں نے کہا دیکھو یا تو صبر کر لو, صبر کرو گے انشاءاللہ تمہارے والد کو بھی صدقہ جاریہ ہوگا, تم نیک اولاد ہو, صبر کرنے والے نیک اولاد ہوتے ہیں, والد کو بھی قبر میں سکون ملے گا اور قیامت والے دن مل لینا ہے تم نے ان سے, ٹھیک ہے نا, جنت میں تو تم نے اکٹھے ہونا ہی ہے ان کے ساتھ. دوسرا یہ کہ اللہ سے جنگ مول لے لو, نہ ایکسیپٹ کرو اسے, ٹھیک ہے نا, نمازیں چھوڑ دو, سب کچھ چھوڑ دو, اس کا تمہارے والد کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اور کل کو اللہ معاف کرے پتہ نہیں ان سے وہاں ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی. تو اٹ ورکڈ, یہ بات اسے سمجھ میں آ گئی. تو ایکسیپٹنس اچھی بات ہے, انسان جو ہے وہ اپنی نہ صحت برباد کرے, نہ ہی اپنے آپ کو اتنا کوسے, نہ ہی اللہ تعالیٰ سے ناراضگی شو کرے. اور یہ یاد رکھے کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ اٹس لائک اے ڈراپ ان دی اوشن. تو ایک ڈراپ جو ہے اگر وہ خراب ہو گیا ہے, خدا نہ خواستہ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کی زندگی بہت ہی خراب ہے, تو سمندر میں ایک ڈراپ خراب ہو تو کیا فرق پڑتا ہے, آپ کی اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے نا. تو صبر کے ساتھ, پیشنس, پرزیورنس کے ساتھ, ڈگنیٹی کے ساتھ, شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزاری جائے تاکہ ایٹ لیسٹ آپ کا نیکسٹ ورلڈ سیو ہو جائے. یہ ہے اصل میں عقل مندی, اور اس کے لیے بہت زیادہ آپ کو قرآن مجید کی تلاوت, تقویت, نالج, اللہ کے بارے میں نالج, تاکہ آپ گراؤنڈڈ, ویل گراؤنڈڈ رہیں, آپ ہلیں نہ اس جگہ سے, اس کی بڑی ضرورت ہے. جتنی بھی سٹوریز آف چینج ہے نا,